آئیے میں آپ کو لے کے چلوں ایک بڑے عظیم معلم اخلاق کے لیے ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے بچے کی تربیت کرنے کا ایک بڑا اچھا اور نمایاں طریقہ اختیار کیا۔ دیکھیے میں شروع ہی میں کہہ چکا ہوں، ہم گفتگو تربیت کی کر رہے ہیں جہاں پر زبان، کیا میں نے کہا تھا، زبان خاموش رہے گی، عمل بولے گا، یہی تو تھا نا۔ اس مرد مؤمن نے اپنے بچے کو، اس کے بچے کی خاصیت تھی یہی، ایکسکیوز، میرا دوست ہے، میں اس کا پن آج توڑا ہے، کل اسے سوری بول دوں گا، آج تکلیف ہوئی کل سوری بول دوں گا۔ اس کے ذہن میں ہمیشہ یہی تصور تھا۔ باپ سمجھاتا تھا کہ نہیں بیٹا یہ کام تمہارا صحیح نہیں ہے، تم وہ کام کرو ہی کیوں کہ اگلے دن سوری بولنا پڑے تمہیں، نہیں مانتا تھا۔ ایک دن باپ نے ان کے گھر میں ایک نیچے بیسمنٹ تھا، بیسمنٹ کو نارملی وہ استعمال کرتے تھے اپنے سامانوں کو انبار کے طور پر جو نیچے رکھنا ہوتا تھا، جن کا یوز سال میں ایک بار ہے، 2 سال میں ایک بار ہے، ان سامانوں کو لے جا کے اس اسٹور روم میں رکھ دیتے تھے۔ وہ اچھا خاصا لمبی چوڑی دیوار تھی۔ ایک دن بازار گئے اور خوب ڈھیر ساری کافی تعداد میں کیل لے کے آ گئے، اور ان کیلوں کو لا کر اپنے بیٹے کے حوالے کیا اور کہا کہ کل سے ایک کام کرنا، جس کو بھی ستانا، ایک کیل تم اس دیوار میں ٹھوک دینا اور نیچے لکھ دینا کہ مثلا اس دفعہ میں نے فلاں کو ستایا، اس دفعہ ان کا ایک ایک کیل۔ اب ہر روز کیلیں ٹھک رہی ہیں دیوار میں، کبھی 10، کبھی 12، کبھی 18، وہ بڑھتی ہیں گھٹتی ہیں۔ باپ نے ایک دن سمجھایا کہ بیٹا آپ کیلیں کچھ کم کرو، بڑھ رہی ہیں کیلیں۔ اس کو سمجھ میں آیا، کہا ہاں یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے۔ اب وہ پھر 10 پہ آ گیا، پھر 10 سے 9 پہ آ گیا۔ ایک دن باپ نے کہا کہ اب ایک کام کرو، اب کیلیں تمہاری کم ہونے لگی ہیں، جن جن لوگوں کو ستایا اور نیچے نام لکھا ہے ان سب کو تلاش کرو۔ اچھا پوری دیوار جو ہے پیک ہو چکی تھی۔ ظاہر ہے کبھی ایک بچہ، ایک نوجوان اگر اپنی برائیوں اور لوگوں کے ستانے پر کیلیں ٹھوکنا شروع کر دے تو کتنی کیلیں ہو جائیں گی، پوری دیوار بھر چکی ہے۔ باپ نے سمجھایا کہ اچھا اب ایک کام کرو کہ اب جتنی کیلیں ہو چکی ہیں بس، اب دوبارہ کیلیں بعد میں شروع کر، اب رک جاؤ، اب کسی کو ستاؤ نہیں 1 ہفتہ، اور 1 ہفتے میں جن کو ستایا ہے سب کو جا کے سوری بول کے آؤ، اور جس کو سوری بول کے آنا اس کی کیل کو نکال کے نیچے رکھ دینا۔ دھیرے دھیرے نوبت یہاں تک پہنچی کہ پوری دیوار کی ساری کیلیں اکھڑ کے نیچے آ گئیں، اور اب باپ، یہی تربیت کا موقع تھا، باپ اپنے اس بیٹے کے ساتھ نیچے اترا اور اس نے یہ دیوار کے جس پر کیلیں نکال دی گئی تھی ان ساری جگہوں کو اپنے بیٹے کو دکھایا۔ بیٹا بڑا اچھا کام کیا، تم نے ان سب سے سوری بول دیا، لیکن ذرا اس دیوار کی حالت تو دیکھو، کیل ٹھوکنے سے پہلے دیوار کیسی تھی اور نکال دینے کے بعد دیوار کی حالت کیسی ہے۔ بالکل یہی صورتحال ہوتی ہے ان لوگوں کے دلوں میں جن کی تم نے برائی کی تھی، اور اسی طرح سے تمہارے دل میں بھی یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے جب گناہ بڑھنے لگ جاتے ہیں تو پھر توبہ ہونے کے باوجود اس کا دھبا باقی رہ جاتا ہے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔